وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله عز وجل في القرآن المجيد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما وقال تعالى في موضع آخر قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. محترم حاضرین جماعت، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، ہر طرح کی حمد و ثنا کی بڑائی اور بڑائی، تکبیر و تحلیل، تحمید و تمجید، تمام تر عظمتیں اور کبریائی اعلیٰ رب العالمین کے لیے لائق و ممکن ہے، جو ہم سب کا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے۔ بے شمار انگنت اللہ کے انعامات ہمارے اوپر ہیں، ہم ان کا احصاء، ان کی کاؤنٹنگ، ان کا شمار بھی اگر کرنا چاہے تو نہیں کر سکتے۔ درود و سلام اللہ کے حضور اعظم پیغمبروں پر، بالخصوص اللہ کے آخری پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ مقدسہ و مطہرہ پر، جنہیں پوری کائنات کے لیے رشد و ہدایت کا بندوبست بنا کر کے اس دار فانی میں مبعوث فرمایا۔ پیارے بھائیوں، جیسا کہ ہم اور آپ بخوبی یہ جانتے ہیں
واقعیت رکھتے ہیں کہ ذی الحج کے ایام میں انتہائی عظیم اور اہم دن یوم عرفہ جو حج کا مجموعہ ہے، یہی پورا حج ہے، اور یقیناً قابل مبارکباد ہیں، قابل ستائش ہیں وہ لوگ جن کو اللہ نے توفیق دی کہ وہ بیت اللہ کا طواف، حج کے آداب، اس کے اراکین کو ادا کر کے اس کا مشاہدہ اور ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ حج کوئی معمولی چیز نہیں۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو حج کرتا ہے اور فسق و فجور، بےہودہ باتوں سے، معصیتوں سے دور رہتا ہے، تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت مسلمہ کو یہ بشارت دی کہ وہ وہاں سے اس طرح لوٹتا ہے جس طرح سے ایک ماں کے پیٹ سے بچہ جنم لیتا ہے، اس بچے کی طرح گناہوں سے، معصیت سے پاک اور صاف ہو کر کے اس طرح سے اس بلد امین سے وہ اپنے وطن کی طرف واپسی کرتا ہے۔ میرے بھائیو، کتنا عظیم پیغام ہے، بشارت ہے ان لوگوں کے لیے، اور اتنا ہی نہیں، یہ اور اہمیت کا حامل ہے یہ پیغام۔ حج کا معنی کیا ہے؟ بیت اللہ کا طواف کرنے، مکہ اور مدینے کی سرزمین پر دیگر اراکین کی ادائیگی کا فلسفہ کیا ہے؟ ادائیگی نہیں، لبیک اللہم لبیک کا مظاہرہ نہیں، البتہ بالفاظ دیگر یوں کہا جائے کہ یہ وہ پیغامات ہیں، ان کو زندہ کرنا مقصود ہوتا ہے کہ دیکھیے یہاں کچھ نہیں تھا، غیر ذی زرع زمین تھی، انسانیت کا، کسی چیز کا تصور نہیں تھا۔ باپ اور بیٹوں نے، ان عظیم پیغمبروں نے وہاں یہ گھر تیار کیا، اس کے معمار تھے یہی باپ بیٹے، اور پھر صفا اور مروہ کی سعی جو حج کے انتہائی اہم اراکین میں شامل ہے، یہ سعی کرنا، یہ دوڑ لگانا، یہ چکر لگانا، کیا مانا کہ لوگوں، اے امت محمدیہ کے افراد، خواہ وہ مرد حضرات ہوں یا خواتین، اسلام کے بیٹے ہوں یا بیٹیاں، ایک دور وہ تھا، ایک دن وہ تھا، آج آپ یہاں پر سعی کر رہے ہیں صفا اور مروہ کی۔ یہاں حاجرہ نے ایک ننھے منھے بچے کے خاطر، جب ان کا زاد سفر ختم ہو گیا تھا، بے باکی کے ساتھ، بے دردی کے ساتھ، بے چینی کے ساتھ جو سعی کی تھی، کوئی انسانیت، کوئی چیز، کوئی میری مدد کے لیے، کوئی ذرا دکھ تو جائے، کوئی نظر تو آئے، اس عظیم سعی کی، اس ارکان کی آپ ادائیگی کرنے جا رہے ہیں، یہ تصور لے کر کے کہ ایک دن وہ تھا
اور انہی کے اس نمونے کو آج ہم عملی جامہ پہنانے جا رہے ہیں۔ میرے بھائیو، بڑے قابل مبارکباد ہیں وہ لوگ جن کو اللہ توفیق دیتا ہے اور اس عظیم رکن کی ادائیگی کر کے آتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، یہ ذی الحجہ کے ابتدائی ایام سے لے کر کے اس کے انتہا، اس کے آخر ایام، جن میں ہم اپنے دادا ابراہیم کی سیرت اور ان باپ بیٹوں کے جو آزمائشوں کا، امتحان کے دور کا جو فلسفہ ہوتا ہے، اس کی بھی ہم تجدید کرتے ہیں، اس کی بھی ادائیگی کرتے ہیں۔ وہ قربانی یعنی باپ اور بیٹوں کے ثمرات اور اس کے بیک گراؤنڈ میں ہم لوگ یہ فریضہ انجام دیتے ہیں۔ اور اللہ رب العالمین نے اس پیغمبر کے تعلق سے ان کے سوانح میں، قرآن مقدس میں، سیرت میں، ان کی ہسٹری میں قرآن مقدس نے کیا بیان کیا ہے کہ یہ ایسا پیغمبر تھا، اتنا عظیم پیغمبر، اتنا عظیم داعی، خود نہیں، خواہ وہ باپ کی شکل میں ابراہیم ہو، بیٹے کی شکل میں اسماعیل ہو، اور بیوی کی شکل میں ام اسماعیل ہو، یہ قوم کے لیے، پوری دنیا کے لوگوں کے لیے یہ ایک عظیم داعی اور علمبردار اور ایک عظیم داعیہ ام اسماعیل اور اس عظیم پیغمبر کے بیٹے اسماعیل، جنہوں نے قدم قدم، شانہ بشانہ یہی پیغام دیا تھا لوگوں کے لیے، دنیا انسانیت کے لیے، کہ آج جس طرح سے ہم لوگوں کے لیے یہ توحید کا یہ پرچم لہرا رہے ہیں، اس کے علم بردار، اس کے سپاہی، آج ہم ہیں، کل آپ کو اس کی تحفظ اور بقا کے لیے اپنے آپ کو وقف کرنا ہے۔ میرے بھائی، میرے بزرگ، سوچنا مجھ کو اور آپ کو یہ ہے کہ ان کا دور شروع سے اخیر تک پورے ابتلا اور امتحان اور آزمائشیں اور مشکلات اور تکالیف سے بھرپور تھا۔ قرآن نے اس کا نقشہ کھینچا ہے، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، جب جب ہم نے اپنے پیغمبر کو، اپنے بندے کو ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا، ان کو کسی بھی فتنے میں ڈالا، کسی بھی ابتلا اور آزمائش میں ہم نے ڈالا، ہم نے ان کا امتحان چھوٹا لینا مقصود تھا یا بڑا لینا مقصود تھا، جب جب ہم نے ان کی آزمائش کے بھی کلمات، چند چیزوں کے ذریعے، چند کلمات کے ذریعے، چند امتحانوں کے ذریعے ہم نے ان کو فتنے اور آزمائشوں میں تو ڈال دیا، ہم نے ان کی جانچ اور پڑتال تو کی، ہم نے اس کو معیار پر، ایک کسوٹی پر تولا، ایک تقابلی جائزہ لیا۔ ہم نے یہ دیکھنا مقصود تھا کہ میرا یہ پیغمبر، میرا یہ بندہ ابراہیم، آیا اس امتحان میں پورا اترتا ہے کہ نہیں، ان کے دل میں وہ استقامت ہے کہ نہیں، ان کے دل میں وہ جذبہ ایثار ہے کہ نہیں۔ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا، فَأَتَمَّهُنَّ، جب جب ہم نے امتحان لیا تو انہوں نے اپنے امتحان میں امتحان کو پورا کر کے دکھایا۔ کسی بھی امتحان میں چھوٹا ہو بڑا رہا ہو، اس میں ہمارا یہ بندہ، ہمارا یہ پیغمبر ناکام نہیں ہوا، فیل نہیں ہوا۔ میرے بھائی اور بزرگوں، آج میرا اور آپ کا معاملہ یہ ہے، اگر دین کا معاملہ چھوٹا سا جائے، دین کے لیے کوئی چھوٹی سی خدمت دینا یا چھوٹا سا ایثار دینے کی ضرورت پیش آ جائے، نہ جانے کتنے آج کے مسلمان ہیلے اور بہانوں میں اپنے آپ کو غرق کر لے گا، اور نہ جانے کتنے ہیلے اور بہانوں کی جستجو میں توہ میں لگ جائے گا، مجھے یہ کام کرنا ہے، مجھے فلاں کام کرنا ہے، مجھے فیملی کو دیکھنا ہے، مجھے اپنی دکان
دکان کو دیکھنا ہے، مجھے کاروبار کو دیکھنا ہے، مجھے اپنے مکان کو دیکھنا ہے۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، ابراہیم علیہ السلام کے مقابلے میں آج کا یہ مسلمان بالکل فیلئر ہے، زیرو ہے۔ اور پھر ماشاءاللہ تبارک اللہ آج کا مسلمان اس کا تصور، اس کو خوش فہمی ہوتی ہے، مجھ سے بڑا دین کا کوئی علمبردار نہیں، مجھ سے بڑا کوئی جنت کا ٹھیکیدار نہیں ہے۔ آج میری اور آپ کی سوچ یہ میرے بھائیوں، پہلی آزمائش کیا تھی؟ معمولی آزمائش نہیں تھی، بہت بڑی آزمائش تھی، اور سب سے بڑا امتحان، سب سے بڑی تکالیف کا مرحلہ انسان جب اپنی فیملی سے ٹکراتا ہے۔ میرے بھائی اور بزرگوں، پورے خاندان سے ٹکرانا، پورے پریوار سے ٹکرانا، پورے محلے اور بستی سے ٹکرانا، پورے شہر سے ٹکرانا تو بہت بڑی بات ہے، بہت دور کی بات ہے۔ آج تو ایک انسان کے اندر اتنی جسارت اور جرأت نہیں ہے کہ اپنی بیوی سے ٹکرا کر کے دکھا دے۔ معنی کیا ہے؟ اگر اس کی بیوی کی منشا وہ شریعت مطہرہ کے بالکل تضاد ہے، اس کے خلاف ہے، دونوں میں شریعت میں اور اس کی بیوی کے مجاز میں، اس کام میں جس کو کرنے جا رہا ہے، میرے بھائی اور بزرگوں ٹکراؤ ہو رہا ہے۔ بیوی کی منشا یہ کہ آپ نہ جائیں، آپ دین کا یہ کام نہ کریں، آپ توحید کا پرچم یا لمبا آپ اس کو بلند نہ کریں، آپ دین کے لیے اپنے آپ کو وقف نہ کریں۔ ارے گھر بھی تو آپ کو دیکھنا ہے، آپ کو پریوار بھی دیکھنا ہے، آپ کو بچوں کی تعلیم اور تربیت بھی دیکھنی ہے، آپ کو مکان اور دکان بھی دیکھنا ہے۔ میرے بھائی اور بزرگوں، یہ دین کا معاملہ ہے۔ اب بیوی اس کو بولے گی نہیں، آپ کیا کریں گے؟ آپ اپنے پہلے گھر کو دیکھیں گے۔ میرے بھائی اور بزرگوں، یہ ٹکراؤ ہے، یہ تضاد ہے دین کا اور بیوی کے منشا کا، تو فوراً گھٹنے ٹک جائیں گے بیوی کے منشا کے سامنے۔ دین کا معاملہ بالکل رد ہو جائے گا، اس کو کینسل کر دیا جائے گا، اس کو کنڈم کر دیا جائے گا، اس کو ڈسمس کر دیا جائے گا۔ آج کے مسلمان کی حیثیت یہ ہے۔ لیکن معاملہ کیا تھا؟ ارے باپ ہے، وہ بت فروش ہے، بتوں کو بنا رہا ہے، ان کا وہ کاریگر ہے، ان کا وہ مینوفیکچرنگ کر رہا ہے، پتھروں کو لا رہا ہے، تراش رہا ہے، بنا رہا ہے، مارکیٹ میں سیل کر رہا ہے۔ میرے بھائی اور بزرگوں، آپ چھوٹے ہیں، آپ کو ہوش و حواس آیا، آپ کم سن ہیں، کم عمر ہیں، آپ نے دیکھا ہے سماج میں نہیں ہے، میرے گھر میں کیا چل رہا ہے، پھر سماج میں کیا چل رہا ہے۔ اے ابا جان، بڑی حکمت کے ساتھ داعیانہ کردار ادا کرتے ہیں ابراہیم علیہ السلام۔ اے میرے ابا جان، اے آزر، آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ ارے ان کو اگر کھانے کو دیا جائے تو کھا نہیں سکتے، ان کے سامنے کچھ رکھ دو پی نہیں سکتے، ارے سن نہیں سکتے، ارے دیکھ نہیں سکتے، پھر یہ کیا چل رہا ہے؟ آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ مارنے کی، سنسار کرنے کی دھمکیاں دی تھی باپ نے بیٹے کو، لیکن آپ بزدل نہیں ہوئے تھے، مرعوب نہیں ہوئے تھے، آپ مبہوت نہیں ہوئے تھے۔ جیسے ہوش و حواس اٹھ جاتے نا، ابا جی ایسا بول رہے ہیں، اب کیا ہوگا؟ نہیں، توحید پر استقامت کے ساتھ ڈٹے رہے تھے۔ عزم یہ تھا جان جائے تو جائے، لیکن توحید کے خلاف اور شرک کی آمیزش پوری عمر میں اور کبھی بھی برداشت نہیں، اس سے سمجھوتا کسی بھی صورت میں نہیں۔ میرے بھائی اور بزرگوں، کیا عمر رہی تھی، کتنے بڑے تھے، ارے ابھی ننھے منھے تھے، اور اتنا شعور اور یہ تفقہ فی الدین کا مادہ اللہ تعالیٰ نے کوٹ کوٹ کر کے دل و دماغ میں بھر دیا تھا۔ کس کے؟ اچھا سمجھ نہیں آ رہے، سمجھا لیا، مختلف انداز طور و طریقے اپنا لیے، پھر ایک اور حکیمانہ انداز کہ قوم جا رہی ہے جشن منانے، تو دیکھتے ہیں ان کی حقیقت اور اوقات بتاتے ہیں۔ چلے گئے، کلہاڑا لیا، کلہاڑا لے کر کے سب کو توڑ پھوڑ کر دیا۔ کہا کھاتے کیوں نہیں تم؟ پہلے تو ان سے مزے لیے، ان کی حیثیت اور اوقات ان کو بتائی۔ کہا کھاتے کیوں نہیں بھائی؟ دنیا بھر کی سویٹس رکھے ہوئی ہیں، کھانے رکھے ہوئے ہیں، اور یہ سب کیا؟ ارے تم تو ایک مکھی اگر تمہارے اوپر بیٹھ جائے تم اس کو اڑانے کی سکت نہیں رکھتے، تم کھاؤ گے کیا، پیو گے کیا، تم سنو گے کیا، دیکھو گے کیا؟ ان کی حیثیت بتلائی تھی کس نے؟ ابراہیم علیہ السلام نے۔ کیا اللہ نے استقامت دی تھی، کیا توحید کا جذبہ کوٹ کوٹ کر بھرا تھا میرے بھائی۔
آج ذرا سے چند ٹکوں میں اور ذرا سے معاملات شکل دیکھ کر چہرہ دیکھ کر لوگ سمجھوتا کر لیتے ہیں، لیکن یہ توحید نہیں، توحید کے منافی ہے، شرک کے منافی ہے یہ سارے جراثیم اور یہ ساری چیزیں۔ میرے بھائیوں، توڑ کر کے بڑا جو تھا اسی کے گلے میں کلہاڑے کو لٹکا دیا۔ قوم آئی پرستش کرنے، اپنے ناخداؤں کو، باطل خداؤں کو، ان کے سامنے اپنی پیشانی، ارے تو سوچ اے ناکارہ بندے، اے احمق، اے کم عقل، کم شعور، کم فہم، تیری پیشانی کو بنایا کس نے؟ تیری آنکھ بنائی کس نے؟ تیری ناک بنائی کس نے؟ یہ ہونٹ، یہ زبان بولنے کی یہ استطاعت اور طاقت اور قوت کس نے بخشی تھی آپ کو؟ پھر آپ کی یہ پیشانیاں کہاں جھک رہی ہیں؟ چور دروازوں سے آپ داخل ہو رہے۔ اے انسان، سوچ اور اپنے شعور کو پہنچ اور اپنے خالق حقیقی کو پہچان۔ جا، تو کہاں جا رہا؟ فائنہ تذہبون، تو چور دروازوں سے داخل ہونے جا رہا ہے، تو ان کو خوش کرنے جا رہا ہے جو سن نہیں سکتے، کھا نہیں سکتے، خود محتاج ہیں، یہ خود طلبگار ہیں، یہ خود بیچارے اتنے محتاج ہیں، دعاؤں کے محتاج ہیں۔ میرے بھائی اور میرے بزرگ، لوگوں نے سوچا، آئے دیکھا، ہکے بکے رہ گئے، یہ وہ نوجوان ہے یقال لہ ابراہیم، اس کو ابراہیم کہا جاتا ہے، وہ ہمارے معبودوں کو ایسا اور ویسا کہتا ہے نا، اس نے یہ سب کیا ہوگا، یہ اس کا کارنامہ ہوگا۔ بالآخر قوم کا اور بادشاہ بھی اس میں شامل ہو گیا، سارے ظلم کے علم بردار، ستم کے خوگر وہ اکٹھے ہوئے، کہا لکڑیاں جمع کرو اور نہ رہے بانس نہ بجے بانسری، یہ توحید، یہ توحید، یہ اللہ ایک، ایک اللہ، ایک اللہ۔ ارے تمہارے بہت سارے ناجائز خدا ہیں، وہ ایک اللہ کو ماننے والا، اور تم سے نہ ڈرے، تمہیں خاطر نگاہ میں نہ لائے۔ اور توحید کی یہی کوالٹی ہے، توحید کی یہی حقیقت ہے، توحید کا یہی تشخص ہے، یہی علامت ہے، یہی پہچان ہے۔ توحید والا کسی گلی میں، قریہ قریہ، بستی بستی، اگر وہ کہیں پر اکیلا ہوتا ہے، وہ پورے سماج کو، جو باطل پرست ہوتی ہے، جو شرک پرست ہوتی ہے، ان کو خاطر نگاہ میں اور خاطر مدارات میں بالکل نہیں لاتا ہے۔ آج ایک ہے، یہ قافلہ بن جاتا ہے، یہ کارواں بن جاتا ہے، ایک توحید پرست وہ کارواں لے کر کے کھڑا ہو جاتا ہے۔ یہ اللہ کی توفیق ہوتی ہے اور یہ کوالٹی اور یہ طاقت ہوتی ہے توحید کے اندر۔ میرے بھائی، لوگوں نے لکڑیاں جمع کی، کہا کہ حرقوا فانصروا آلہتکم، جلاؤ، لکڑیاں جلا لو، جب آگ اپنے شباب پر آ جائے اس میں ڈال لو۔ چنانچہ ایسے ہی ہوا، کپڑے نکالے گئے، آگ کے حوالے کیا گیا، لیکن اللہ جسے رکھے، جس کا حامی و ناصر رب ہو جائے، پوری دنیا، پوری انسانیت اس سے باغی ہو جائے، اس کا بال بیکا نہیں کر سکتے میرے بھائیو۔ جی ہاں، تو کیا ہوا؟ یہی وجہ ہے، مجھے ایک لمبی روایت یاد آ رہی ہے کہ کپڑے تو اتار لیے گئے، اللہ کا حکم ہوا، وَقُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ، ہمارا یہ آرڈر جاری ہوا، ہمارا یہ آرڈر ایشو ہوا، ہم نے آرڈر دیا آگ کے لیے، آگ جس کا نام آدمی ان دنوں میں سن کر کے بالکل پریشان ہو جاتا ہے، سانسیں اور دھڑکنیں تیز ہو جاتی ہیں میرے بھائی اور بزرگوں، وہ آگ کے آج تو اس مرحلے میں، ان حالتوں میں آج ایسی آگ کام کرنا بند کر دیتی ہیں میرے بھائی اور بزرگوں۔ جب 47-48 ٹیمپریچر ہو جاتا ہے میرے بھائیوں، وہاں معاملہ بالکل نازک تھا، بالکل مختلف تھا، بالکل نرالا تھا۔ ارے آگ اپنے شباب پر تھی، اس میں ڈال دیا گیا، لیکن اللہ رب العالمین کا اس توحید پرست کے لیے حکم کیا تھا؟ اللہ کی مدد کیا تھی؟ ہم نے آگ کے لیے بول دیا، آگ تو ابراہیم علیہ السلام کے لیے ٹھنڈی ہو جا، ٹھنڈی ہو جا۔ ٹھنڈی ہونے کا معنی یہ نہیں کہ تو سردی یا زکام ہو، نزلہ، کوئی تکلیف، کوئی بیماری، کوئی پریشانی، کوئی مرض لاحق ہو جائے۔ ہم نے یہ کہا سلامتی والی، امن اور شانتی کا خوگر تجھے بننا ہے ابراہیم کے لیے، ابراہیم کے لیے سلامتی والی تجھے بننا ہے۔ بن گئی میرے بھائیوں۔
روایت مجھے یاد یہ آ رہی تھی کہ کپڑے، حافظ ابن کثیر لکھتے ہیں کہ یہی وجہ ہے کل قیامت کے دن بھی جب لوگ اٹھیں گے تو وہ برہنہ ہوں گے۔ ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہی تو کہا تھا کہ اللہ کے رسول برہنہ، ہاں کہا پھر کیا ایک دوسرے پر نظریں نہیں پڑیں گی؟ پھر یہ غیرت کیسے برداشت کرے گی ایک دوسرے کو برہنہ دیکھتے ہوئے؟ کہا کہ عائشہ آپ کو یہ لگ رہا ہے، آپ یہ تصور کر رہی ہیں وہاں نفسی نفسی کا عالم ہوگا، باپ بیٹے سے قرآن یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، وہاں اتنے قریبی رشتہ دار کہ باپ بیٹے کا جو رشتہ، ماں بیٹی کا رشتہ، ارے سب ایک دوسرے سے فرار اختیار کریں گے، ہاں بھاگیں گے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمیں آ کے پریشان کرنے لگے، کہیں ایسا نہ ہو کہ بیٹا نیکی مانگ لے، کہیں ایسا نہ ہو باپ نیکی مانگ لے، کہیں ایسا نہ ہو بیٹی ماں سے۔ ہاں میرے بھائیو، کہا کہ وہاں کہاں کسی کو اتنا سوجھ بوجھ، ہر آدمی کو اپنی اپنی پڑی ہوگی، اپنی اپنی فکر، اپنی اپنی فکر دامنگیر ہوگی، ہر انسان کو اتنا نہیں سوجھے گا۔ حمل والیوں کے حمل گر جائیں گے، لوگ مدہوش اور بے ہوش اور نشے کی حالت میں نظر آئیں گے، لیکن وہ نشے میں نہیں ہوں گے۔ یہ اللہ کے خوف کا اور یہ قیامت کی ہولناکیوں کا اور تباہیوں کی ایک جھلک لوگ دیکھیں گے اپنی آنکھوں سے۔ میرے بھائی اور بزرگوں، تو کہنے کا معنی یہی وجہ ہے کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ جو کپڑے پہنائے گا وہ ابراہیم علیہ السلام کو، یہ مقام ہے، یہ مرتبہ ہے ابراہیم علیہ السلام کا، آپ کو بھی نہیں، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں، ابراہیم علیہ السلام کو کپڑے پہنائے جائیں گے۔ میرے بھائیوں، کہنے کا معنی یہ تھا کہ اپنے گھر میں بھی توحید کی دعوت، ہاں ذرہ برابر آپ کے قدموں میں کوئی تزلزل، کوئی ڈگمگاہٹ نہیں آئی، بالکل کھلے طور پہ، واضح طور پر آپ نے ڈنکی کی چوٹ پہ یہ توحید کی دعوت دی تھی، ڈال دیا صحیح سالم۔ اب حکم یہ تھا کہ اب تو نکل جا، یہ کوئی کم آزمائش نہیں تھی، کم امتحان نہیں تھا، قوم پوری ایک طرف تھی، آپ اکیلے چوراہے پر کھڑے ہیں۔ ہاں جب کوئی ماں باپ اپنی ایک اولاد کا سوشل بائیکاٹ کر دیتے ہیں، پھر دیکھو کیسا لگتا ہے۔ قوم نہیں، پریوار، خاندان نہیں، صرف ماں باپ، کوئی نافرمان اولاد ہوتی ہے اس کا بائیکاٹ ہو جائے تو ہاں اس کی زمین اس کو تنگ ہو جاتی ہے، لیکن یہاں آپ کے گھر والوں کا معاملہ، خاندان کا معاملہ، پوری قوم کا معاملہ، لیکن آپ کھڑے رہے، ڈٹے رہے۔ میرے بھائیوں، پھر آپ کا امتحان کہ آپ چلے جاؤ، آپ ہجرت کر جاؤ، ہجرت کرنے جا رہے ہیں، آپ کس کو لے کر کے؟ سارا۔ ہاں راستے میں ایک عجیب امتحان اور ایک عجیب گلی سے گزر ہو رہا ہے، ایک عجیب مرحلے سے گزر ہو رہا ہے۔ ایک بادشاہ جو ظالم تھا وہ خاتون کو آگے نہیں جانے دیتا تھا، وہ بڑے بدنیت اور بڑا ظالم تھا، تو اس نے کہا کہ بھائی پہلے ادھر آپ دونوں میاں بیوی میں سرگوشی ہو گئی، مکالمہ گفتگو کہ ہمارا رشتہ دینی بھائی بہن والا ہے، آپ کو بہن ہی بننا ہے۔ معاملہ جسے اس کی طرف بدنیتی کے ساتھ اپنے ظالم ہاتھوں کو چلاتا ہے بادشاہ، تو سارا پیچھے ہٹنے لگتی ہے، تو وہ بالکل اکڑ جاتا ہے، اس کے ہاتھ فولڈ ہو جاتے ہیں، پیرالائز جیسا ماحول بننے لگتا ہے اور دھڑام سے گر پڑتا ہے۔ روایتوں میں ذکر ملتا ہے 3 بار بدنیتی کے ساتھ سارا کی طرف ہاتھ اس ظالم بادشاہ نے بڑھائے، بدنیتی کے ساتھ 3 بار دھڑام سے چوپٹ، وہ پیچھے گرا۔ اب اس نے سوچا کہ یار واقعی میں یہ تو کوئی اللہ کی صالحہ بندی ہے، یہ تو کوئی نمونہ ہے، ہاں ورنہ آج تک تو ایسا نہیں ہوا تھا۔ تو اس نے کیا کیا، کہا کہ جاؤ اس نوجوان کو جو اس کے ساتھ میں ہے، جو اس کا بھائی ہے، اس کو دے دو اس کو، اور جاؤ، یہ تو کوئی معجزہ ہے، کرامت ہے۔ ہاجرہ بھی خادمہ کی حیثیت سے ان کو اسی ظالم بادشاہ نے دے دی۔ آپ نے سفر شروع کر دیا، پھر آپ کو احساس ہوا کہ ابراہیم تیری عمر بڑی لمبی ہوتی جا رہی، جوانی سے، بچپنے سے جوان سے اب تو بڑھاپے کی طرف چل رہا ہے، ارے اولاد ہے نہیں، یہ گھر اور یہ بے چینیاں، بے قراریاں کس کے لیے بڑھیں گی؟ گھر کو آباد کرنا ضروری ہے، وارث ہونا چاہیے،
بس یہ لہرائیاں، یہ دعائیں دائیں بائیں امنڈنے لگی، بس دعاؤں کا سلسلہ شروع ہوا، اللہ سے دعا مانگنا شروع کر دیا، وہی ہاتھ اٹھا کر کے کیا کہا اللہ سے؟ قال ربی ھب لی من الصالحین، اے اللہ تو اگر اولاد دے، مجھے بیٹا دے تو نیک اولاد دینا، صالحین میں سے دینا، صالح دینا۔ صالح پوری کنڈیشن، پوری ایک خصوصیت کے ساتھ دعا کی تھی اللہ تعالیٰ سے پیغمبر نے۔ آج دعائیں ہماری دعائیں بیٹا دے دے، اولاد، ابھی 2 بیٹے اللہ 4 اور دے دے، اس کو یہ نہیں معلوم کہ تو اولاد تو مانگ رہے، کل تیری اولاد ہوگی اور تیرے گریبان ہوں گے اور ایسا ہوگا، تو شکایت کرے گا، تو شکوے کرے گا، ارے جناب عالی اولاد ایسی ہو گئی ویسی ہو گئی، نافرمان ہے، ناکارہ، ایک نہیں سنتی ہے، تو اولاد کی بات کر رہا ہے۔ ارے کم از کم تو قرآن کو، تو مسلمان ہے، ارے اپنے لیے اسوہ قرآن کو بنا لے۔ تو نے پیغمبر کی دعا یہ نہیں پڑھی تھی کیا؟ تیرے کانوں سے ٹکرائی تھی نہیں کیا یہ آیت کہ اولاد کس طرح مانگنی چاہیے؟ صالحین، صالح، اور تو اولاد کے لیے پھر تبھی تو روتا ہے، پریشان رہتا ہے، تبھی تو اولاد تیرے کچھ کام نہیں آتی ہے۔ اولاد تو ہوتی ہے لیکن وہ جہنم زار بن جاتی ہے، جہنم زار۔ دنیا ہی ایک ماں باپ کے لیے اگر نافرمان اور معصیت کار، خطا کار نافرمان ہے تو اس کی جہنم دنیا ہی بن جاتی ہے۔ میرے بھائی اور بزرگوں، بہت سے والدین ہوں گے وہ اپنے دل تھام کر کے، اپنے سانس روک کر کے وہ اپنا محاسبہ کر لیں، پتہ چل جائے گا میرے بھائیوں۔ لیکن قرآن نے کیا طریقہ بتایا کہ ابراہیم نے دعا مانگی تھی، یہ دعا تھی ربی ھب لی من الصالحین، صالح دینا اللہ اولاد، بیٹا ہو تو نیک ہو، دل کا قرار ہو، دل کا سکون ہو، میرے لیے خدمت گزار ہو، میری سننے والا، بڑھاپے کا سہارا ہو۔ اللہ تو کیا ہوا؟ فبشرناہ بغلام حلیم، اللہ فرما رہا جیسے میرے پیغمبر نے دعا مجھ سے کی، میں نے یہ جواب دے دیا کہ ہم آپ کو بشارت دیتے ایک بردبار بچے کی، ایک سنجیدہ بچے کی، ایک فرما بردار اور سمجھدار بچے کی، بشعور بچے کی بشارت مل گئی۔ ادھر سوال ادھر جواب۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائیو، حلیم کا معنی بڑا وسیع ہے، بڑی فصاحت اور بلاغت ہے۔ تو یہ سب اللہ کا حکم ہوا، کہا کہ بھئی ہجرت کا سلسلہ تو شروع ہے لیکن اب چند کھجور، تھوڑا سا مختصر سا پانی تھا، اب وہ کب تک چلے گا؟ کہا کہ اب وہاں ایسی جگہ پر لا کر کے چھوڑ دیا جس کو ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع، ایسی غیر ذی زرع جگہ انسانیت کا نام نہیں، چرند پرند کا نام نہیں، وہاں لا کر کے چھوڑ دیا۔ کہا کہ اب یہاں رہو، اور یہی خانہ کعبہ ہے جس کی تعمیر کریں گے باپ بیٹے۔ یہی الحاج لوگ وہ جاتے ہیں، ملاحظہ فرماتے ہیں ان کو یہ اللہ نے شرف بخشا ہے، بڑا قرار ملتا ہے، بڑا سکون ملتا ہے، اور ہر حاجی لوٹنے کے بعد، واپسی کے بعد اس کی تمنائیں، اس کی آرزویں، اس کی دعاؤں کا سلسلہ تا قیامت جاری رہتا ہے۔ اللہ دوبارہ بھیجنا، 2 بار چلا گیا، 3 بار، تیسری مرتبہ اللہ مجھے توفیق دینا۔ میرے بھائیوں، یہ خصوصیت ہے ان واجبات کی اور ان ارکان کی، حج جیسے عظیم فریضے کی۔ میرے بھائیوں، تو چھوڑ کر کے چل دیے۔ اب آپ کی فیملی کہنے لگی کہ ابراہیم آپ کہاں جا رہے ہیں ہمیں چھوڑ کر کے؟ پیچھے پیچھے آ کر کے، لیکن مڑ کر کے دیکھنے کا آرڈر نہیں تھا۔ کہا کہ میں جا رہا ہوں دعوت و تبلیغ کے لیے، توحید کا پرچم لہرانے کے، بلند کرنے کے لیے۔ اگر ایک ایک بندہ بھی مجھے جہاں بھی ملے گا پوری دنیا انسانیت میں کسی کونے میں، وہاں جا کر کے میں یہ توحید کا پیغام اس کو پہنچاؤں گا۔ یہ مشن، یہ جذبہ ایثار اور یہ حوصلہ لے کر کے چلیے۔ کہا کہ ذرا یہ تو بتا دے، یہ اللہ کا حکم ہے یا اپنی مرضی سے آپ ہمیں چھوڑ کر کے جا رہے ہیں؟ کہا ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ میں اپنی مرضی سے؟ ہاں، یہ اللہ کا حکم ہے، یہ حکم ربی ہے۔ کہا یظلم من یزین اللہ، اگر آپ
اپنی مرضی سے نہیں جا رہے، آپ اللہ کے حکم کو فالو کرنے کے لیے، اللہ کے حکم کی تعمیل کے لیے آپ جا رہے ہیں، تب اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ دعا عقیدہ ایسا ہونا چاہیے۔ سب سے بڑا اہم حصول جنت کے لیے اور دنیا اور آخرت کی کامیابی کے لیے عقیدہ مین پوائنٹ ہے۔ عقیدہ نہیں تو کچھ نہیں۔ آپ کی خوش فہمی ہے، آپ جنت میں نہیں جا سکتے میرے بھائیوں۔ تو کہنے کا معنی یہ، بہت دنوں کے بعد، کچھ دنوں کے بعد، تھوڑے سے ایام کے بعد، جب وہ سب توشہ ختم ہو گیا، اب یہی جو میں شروع میں سرگوشی کر رہا تھا، لبکشائی کر رہا تھا میرے بھائیوں، تو بیٹے کی بے چینی کو دیکھا نہ گیا کہ اس کے ہونٹوں پہ پپڑیاں، یہ رو رہا ہے، بلک رہا ہے، ننھا منا ہے، دل کا قرار ہے۔ اب یہ دودھ بھی کب تک، آخر جب کچھ کھانے کو نہیں ملے گا، غذا نہیں ملے گی تو دودھ کہاں سے اترے گا؟ ہاں، بے چین اضطراری کیفیت میں اب اس نے صفا اور مروہ کی سعی کی تھی، دوڑ، کبھی وہ صفا پر دوڑ رہی ہے، کوئی آدمی ملے، کہیں مدد ملے، کوئی مددگار ملے، کبھی ہاں مروہ پر دوڑ رہی ہے، کوئی مدد کے لیے انسانیت نام کی چیز نظر آئے۔ میرے بھائیوں، یہ سلسلہ ساتھ میں، ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ فمن حج البیت۔ میرے بھائی اور بزرگوں، یہ اللہ کے شاعر میں سے، یہ حج کے شاعر میں سے ہے صفا اور مروہ کی صحیح کرنا۔ تو کہنے کا معنی یہ، بے چین ہو کر کے دوڑتی رہی، کچھ نہیں ملا، آواز آئی، اپنے آپ کو تھاما۔ ایک روایت میں ذکر ملتا ہے، جب لوٹ کر کے آئی تو دیکھا کہ وہاں جبریل تھا جس نے اپنا پر مارا تھا۔ ایک دوسری روایت میں اپنا قدم ایڑی ماری تھی۔ جیسے ہی ایڑی مارنا شروع کیے، جیسے ہی پر مارنا شروع کیا، چشمہ جاری ہو گیا۔ آئی مائی ہاجرہ اور خوشی کی لہر، اور بیتاب ہو گئی، اور بیتاب ہو کر کے اس کو مینٹ دینے لگی، اس کو کنٹرول کرنے لگی، اس چشمے کو۔ میرے بھائیوں، یہ ایک تاریخ ہے۔ کچھ دنوں کے بعد ایک قبیلہ بنی جرہم وہاں سے گزر رہا تھا، اور ابراہیم ابھی ہے نہیں ہے، اپنے مشن کو جاری اور ساری کیے ہوئے ہیں۔ میرے بھائی، آج ہماری یہ سوچ، ہمارا یہ تصور، گھر کون دیکھے گا، کاروبار کون دیکھے گا، بیوی بچے کون دیکھے گا، فلاں کو کون دیکھے گا، ہے ذرا سوچنے کا یہ لمحہ فکریہ ہے میرے اور آپ کے لیے۔ آپ ہے نہیں، اب یہیں پر پل رہے ہیں، بڑھ رہے ہیں، تربیت کون کر رہی ہے؟ کہ ماں۔ اسلام کی بیٹیوں سنو، آپ کے نام یہ پیغام ہے، اگر آپ میری آواز، میرا پیغام آپ تک پہنچ رہا ہے، آپ کو بھی امت کے لیے، امت محمدیہ کے لیے خدیجہ بن کر کے مثالی خاتون بننا ہے، آپ کو عائشہ بننا ہے، آپ کو فاطمہ بننا ہے، زینب بننا ہے، کلثوم بننا ہے، اور کم از کم اتنا تصور نہ ہو تو آپ کو مائی ہاجرہ کے ایمان جیسے جراثیم اپنے روح میں پیدا کرنے ہیں۔ میری ماں اور بہنوں، میری بیٹیوں سنو، تمہارے نام یہ پیغام ہے۔ اب تربیت کون کر رہا ہے؟ ننھے مننے اس اسماعیل کی یہ ماں کر رہی ہے، ماں ہاجرہ کر رہی ہے۔ اور کیا تربیت ہے؟ بنی جرہم میں سے آئے، انہوں نے دیکھا، صحیح بخاری کی لمبی روایت ہے 2 صفحات پر، کہ وہاں پرندے اڑ رہے ہیں، تو یہاں پانی ہے، پانی کی تلاش میں وہ بھی آئے، دیکھا تو واقعی میں مسئلہ صاف کیا کہ ملکیت ہماری رہے گی، پانی استعمال کر سکتے ہو۔ چنانچہ وہیں پر قبیلہ بنی جرہم وہاں آباد ہو گیا جہاں پر ابراہیم اپنی فیملی کو بیت اللہ کی جگہ چھوڑ کر کے گئے تھے۔ وہیں پر شادی بھی ہو گئی۔ ہاں، قبیلہ بنی جرہم میں نہیں، ایک لڑکی دے دی اسماعیل کے لیے جب بڑے ہو گئے تھے۔ میرے بھائیوں، تو باپ آئے کچھ دنوں کے بعد، ننھے مننے چھوڑ کے گئے تھے، اور معاملہ شادی تک پہنچ گیا۔ الحمدللہ، ماشاءاللہ، تبارک اللہ۔ ابراہیم آئے، باپ آئے، لیکن بیٹا اسماعیل گھر پہ نہیں ملے۔ کہا کہ بھئی کون کیا؟ کہا کہ میں اسماعیل کے لیا۔ کہا کہ آپ کے حالات، یہ دن کس طرح گزر بسر بتاؤ ذرا، کچھ حالات گھر کے کیسے حالات ہیں؟ کہا کوئی ہمارا کوئی زندگی نہیں ہے، کوئی جینا مینا نہیں ہے، صبح ہے شام کو نہیں، شام کو ہے تو صبح نہیں، دوپہر کو نہیں، ہاں دن اچھے نہیں۔ یعنی ناشکری کا مظاہرہ، اور مومن کے شایان شان نہیں کہ وہ رب کی ناشکری کرے۔ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔
شکر گزاری مسلمانوں کرو گے اور نواز دوں گا، دائیں بائیں آگے پیچھے آپ کے لیے رحمتوں کے برکتوں کے دروازے کھول دیے جائیں گے، اور ناشکری کرو گے تو ساری نعمتوں کو چھین لیا جائے گا۔ اور سنو یہ پیغام ہے تمہارے نام میرا، وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اگر ناشکری کرو گے إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، تو سنو میرا عذاب بڑا شدید ہے، جب پکڑ کروں گا تو پھر کوئی چھڑا نہیں سکتا، تصور نہیں کر سکتے یہ عذاب، یہ مصیبت، یہ پریشانی۔ گھر سے نکلے تھے، ایکسیڈنٹ ہو گئے، لاکھوں روپے ضائع ہو گئے، ہاسپٹل میں ایمرجنسی ICU میں داخل ہو گئے، پتہ چلا آپ کو فلاں مرض، فلاں کینسر، اور یہ اور وہ، کڈنی کا، اس کا جب اللہ پکڑ کرتا ہے، اِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ، بڑی شدید ہوتی ہے اللہ کے علامات الحفیظ۔ میرے بھائیوں، تو کہا کہ بیٹا میں جا رہا ہوں، اسماعیل آئے تو بول دینا اپنے گھر کی چوکھٹ چینج کر دیں۔ آئے، سمجھ گئے میرے بابا تھے، چوکھٹ چینج کرنے کا معنی اور فلسفہ سمجھ گئے۔ کہا کہ اس کو چھوڑ دے، طلاق کا تو دور تھا نہیں، جسے آج طلاق ثلاثہ والا جو کتاب سنت کی روشنی میں، میرے بھائیوں، تو اس کو آزاد کر دیا۔ کیا مانا تھا بھائی؟ پھر دوسری شادی کر لی، پھر آئے اتفاق سے، آپ غیر حاضر تھے، موجود نہیں تھے، کون؟ اسماعیل بیٹا، جس کو چھوڑ کر چلے گئے۔ پھر آئے، کہا کہ بہو ملی، اسماعیل کی بیوی ملی، کہا بیٹا کہاں ہے؟ باہر گئے ہوئے ہیں دعوت و تبلیغ کے لیے، توحید کا پرچم لوگوں تک پہنچانے کے لیے ہے، نہیں آ جائیں گے شام ان کو۔ کہا گزر بسر، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ علی کل حال، شکر ہے اللہ تعالیٰ کا ہر حال میں، رب العالمین کا بہت بہت شکر ہے، ہم ٹھیک ہیں، اچھے ہیں، بالکل شانتی ہے، سب کچھ ہے، اللہ کی ساری نعمت ہے۔ کہا بیٹا جب آئے اسماعیل بول دینا گھر کی چوکھٹ برقرار رکھیں، مانا سمجھ گئے کہ بڑی یہ داعیہ ہیں، یہ عالمہ ہیں، یہ فاضلہ ہیں، اور دین کی صحیح سمجھ، سوچ اور بوجھ رکھنے والی ہیں، یہ اللہ، یہ اسلام کی بیٹی ہے، بولو اس کو تکلیف نہ دینا، چھوڑنا نہیں، طلاق نہیں دینا، اس کو برقرار رکھنا۔ بیوی اگر اچھی ہو، شام کو آ رہے مختلف تکلیفوں سے جھوجتا ہوا، سفر کی صعوبتوں سے، کاروبار کی مختلف ٹینشنوں میں گھر میں آیا، اور ماشاءاللہ اگر اچھی ایک نیک بیوی ہے، نیک بیوی، تو یقیناً وہ دنیا کو بھی چھوٹی سی جنت کا نمونہ بنا دیتی ہے، سارے غم نڈھال ہو جاتے ہیں، سب زائل ہو جاتے ہیں۔ لیکن اگر ناشکری ہوتی ہے تو وہ کچھ نہیں دیکھتا، رہے ہم نے کبھی کچھ دیکھا ہی نہیں، آج یہ نہیں کل وہ نہیں، ہم نے کبھی فریزر میں فروٹس نہیں دیکھے، آپ پوری سال بھر ان کو کھلائیں گے، کہیں کاروبار کچھ 19-20 ہوا، ڈاؤن ہوا، بس ابھی تھوڑی فیسلٹیز کم ملنے لگی، ہم نے کچھ دیکھا نہیں، ہماری قسمت کا اس گھر میں تھا ہی کیا؟ تو میری ماں اور بہنوں، یہ تمہارے لیے وعید ہے، اگر اسلام کی بیٹی ہو تو اس طرح ہو جنہوں نے ہر حال میں، جیسے دوسری بیوی اسماعیل کی تھی، انہوں نے الحمدللہ رب العالمین کا مظاہرہ کیا، الحمدللہ علی کل حال کا یہ مظاہرہ کیا۔ میرے بھائیوں، کہنے کا معنی یہ تربیت کس نے کی تھی؟ یہ ماں نے کی تھی۔ ماؤں کو چاہیے، گھر کی ذمہ دار، گھر کے مدرسے، گھر کے انسٹیٹیوٹ، گھر کے کالج، مائیں ہوا کرتی ہیں۔ آج لیکن ماؤں کو پتہ نہیں بیٹیاں کہاں تھی، رات میں 12 بجے آ رہی ہیں، والدین کو، باپوں کو، والدوں کو، سرپرستوں کو پتہ نہیں بیٹا رات میں 1 بجے انٹری کر رہا ہے، کہاں تھا، کیا کر رہا تھا، یہ بستر میں کیا چل رہا ہے، موبائل کا استعمال صحیح ہو رہا ہے، غلط ہو رہا ہے، کوئی شعور نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، ایسا غافل سرپرست، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ وہ جنت کی خوشبو نہیں پائے گا، جنت کی خوشبو۔ تو آخر مرحلہ، آخر پوائنٹ میں آپ کو بتا رہا ہوں، سب سے کٹھن آزمائش کیا ہوتی ہے انسان کے سامنے؟ موت ہوتی ہے۔ اب خواب دیکھ رہے، خواب کیا تھا؟ یہ سب سے بڑا امتحان تھا۔ کہا کہ بیٹے، قال یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، اے بیٹے میں خواب میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ میں اپنے ہاتھوں سے تجھے ذبح کر رہا ہوں، تیری قربانی کر رہا ہوں۔ میرے بھائی اور بزرگوں،
کیا دنیا انسانیت میں کوئی ایسا انسان بھی پیدا ہوا ہے جو اپنے بیٹے کو قتل کر دے، اپنے بیٹے کی قربانی کر دے؟ میرے بھائی اور بزرگوں، معنی یہ نہیں تھا اللہ رب العالمین کسی پر ظلم اور ستم نہیں کرتا ہے، تو نعوذ باللہ۔ اللہ تعالیٰ ایک باپ سے اپنے بیٹے کو قتل کروانا نہیں چاہ رہا تھا، بلکہ اپنے بندے کی آزمائش کرنا چاہ رہا تھا، اس کا امتحان لینا مقصود تھا کہ امتحان میں فیل ہوتا ہے یا کامیاب ہوتا ہے، کامیاب ہوتا ہے ناکام ہوتا ہے۔ میرے بھائی اور بزرگوں، ایسا ٹرینڈ بیٹا، ایسا پیغمبر کا بیٹا، اس نے کیا کہا کہ قال یا ابت فعل، اے میرے ابا جان، آپ کو جو حکم ہوا ہے اس کو آپ کر گزریے، ستجدونی، ان قریب آپ مجھے پائیں گے انشاءاللہ، اگر اللہ نے چاہا، من الصابرین، صبر کرنے والوں میں سے۔ اے ابا جان، میں آپ کو کبھی بھی یہ نہیں کہہ سکتا یہ اللہ کا حکم ہے تو آپ اس کو کر گزریے، میں بالکل خوش ہوں، میں اس سے راضی ہوں، میں آپ سے کمپرمائز کرتا ہوں۔ میرے بھائی اور بزرگوں، فلما اسلم وتلہ للجبین، جب دونوں نے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیا، یعنی اسلام کو قبول کر لیا، اللہ کے آرڈر کو قبول کر لیا، اس حکم کی تعمیر کے لیے جب دونوں برازہ ہو گئے اور پیشانی کے بل اپنے بیٹے کو پچھاڑ دیا تو جب چوری پھیرنے کا یہ موقع آیا، اللہ رب العالمین نے فوراً یہ آرڈر، فوراً آواز لگائی، وَنَادَيْنَاهُ يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ۔ اے ابراہیم، آپ میری آواز کو یہ سن لیں، ہم نے آپ کو پکارا، ہم نے آپ کو آواز لگائی، اے ابراہیم قد صدقت الرؤیا، تحقیق کہ آپ نے اپنے خواب کو سچ کر دکھایا۔ ہاں، اور ہم اسی طرح سچوں کو، نیکوکاروں کو ان کے امتحان کے بہترین فیوز و برکات اور ثمرات اور ان کو اچھا بدل اور اچھا صلہ دیتے ہیں۔ ہم نے دوسروں کے لیے، امت کے لیے یہ سب چھوڑ دیا۔ امت قیامت تک اس عظیم، اس ذبیحے کو، اس قربانی کو زندہ کرتی رہے گی۔ میرے بھائی اور بزرگوں، آخر وقت ہو چکا، میں آپ سے یہ عرض کروں، آج ہم نے قربانی کا معنی کیا سمجھا ہے؟ موٹا فربا جانور لے لو اور اپنے بچوں کو، فیملی کو کھلا لو، ہاں، اور کھا لو، پی لو، عیش کر لو۔ میرے بھائیوں، معنی یہ نہیں ہے قربانی کا، معنی یہ ہے جو اس کے فیوز و برکات ہے، اس کا بیک گراؤنڈ ہے۔ جس طرح ابراہیم اور اسماعیل نے اپنے آپ کو ہمیشہ، آپ نے جانی مالی قربانی، جو بھی اللہ کا حکم آیا، دین نے جو بھی مطالبہ کیا، جو بھی تقاضا کیا، ہمیشہ اس پر آمنا اور صدقنا کہا۔ یہ قربانی کا فلسفہ ہے، اس کا بیک گراؤنڈ ہے۔ میرے بھائیوں، کھانا مقصود نہیں ہے، ہاں، گوشت کھا لو، جانور ذبح کر لو، اپنی بیوی کو، اپنی فیملی کو خوش کر لو، یہ معنی نہیں ہے۔ معنی یہ ہے جس طرح بلال نے توحید کے خاطر، دین کے خاطر بے شمار تکالیف، ارے ڈنڈے پڑے گئے، آپ کو پہاڑیوں میں گھسیٹا گیا، لیکن اللہ احد، اللہ احد کی صدائیں بلند ہوتی رہی، یہ تھمی نہیں، یہ کمزور نہیں ہوئی۔ میرے بھائیوں، مصعب بن عمیر کو دیکھیے اور ذوالنیرہ کو دیکھیے، آنکھوں کو نکال دیا، لیکن یہ کہا ظالموں، بینا ہی چھین سکتے ہو لیکن موت، تم موت کے مالک نہیں ہو۔ ہاں، میں اس پیغمبر کے علم بردار اور حامی اور ناصر ہیں جس کا تصور، جن کی دعا اور جن کا پیغام یہ تھا، قل ان صلاتی ونسکی ومحیایا ومماتی للہ رب العالمین۔ آپ کہہ دیجئے، میری قربانیاں اللہ تیری رضا کے لیے، نماز تیرے لیے، زکوٰۃ تیرے لیے، حج تیرے لیے، عمرہ تیرے لیے، اور سارے صدقہ خیرات جس طرح تیرے لیے، اسی طرح یہ قربانی بھی تیرے لیے۔ کوئی دکھاوا مقصود نہیں ہے، یہ پیٹ بھرنا مقصود نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، تو کیا ذوالنیرہ نے کہا تھا موت زندگی کے مالک تم نہیں ہو، آنکھوں کو چھین لیا، سلاخوں سے، گرم سلاخوں سے، لیکن شرک سے کمپرمائز نہیں کیا، اللہ سے دعائیں کی کہ اللہ ان ظالموں کو دکھا دے کہ تیری توحید میں کتنا پاور ہے۔ دعا کی تو اللہ نے بینائی کو لوٹا دیا، ظالم مبہوت ہو گئے، فبہت الذی کفر۔ میرے بھائیوں، اخیر میں دعا یہ ہے، اللہ رب العالمین سے بار الہ، جو قربانی کا جو فلسفہ ہے، اے اللہ تو اس کو صحیح معنی میں ہمارے دلوں میں پیدا کرنے کی اور وہ جذبہ ایثار کی کوالٹی پیدا کرنے کی تو توفیق عطا فرما۔ دعا رب العالمین سے بار الہ، جو قربانی کے لیے جو چیزیں مشروط ہے، جو کنڈیشن ہے، وہ لنگڑا لولا نہ ہو، وہ بھینگا نہ ہو، وہ کانا نہ ہو، وہ کمزور نہ ہو، یہ ساری چیزیں جو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم ان ساری چیزوں کی
خبرگیری رکھیں. ایک الگ بات ہے, یہ وسائل میں نہیں جانا چاہتا چونکہ وقت نہیں ہے. اگر آپ نے اچھا صحیح سالم جانور خرید لیا, بعد میں کوئی چھوٹا موٹا کوئی سینگ ٹوٹ جاتا ہے, تو یہ کوئی مسائل نہیں ہے. ہاں بس مقصود یہ ہے اللہ کی رضا, مقصود یہ ہے خالص اللہ کی, خالص لوجہ اللہ, اللہ کی خوشنودی کے لیے, اس کو راضی کرنے کے لیے ایک ایک نیکی, ایک ایک عمل, ایک ایک فریضہ اور ایک ایک سنت اور ایک ایک واجبات, اور جس میں ہماری قربانی بھی شامل ہے. دعا رب العالمین سے جن بھائیوں کو اللہ نے یہ توفیق دی ہے مولا, ان کی قربانیوں کو ایثار کے ساتھ, اخلاص کے ساتھ تو پائے تکمیل تک پہنچانے کی توفیق عطا فرما. دعا رب العالمین سے بار الہ ہمیں ریا و نمود سے تو بچا لے, اور شہرت سے, دکھاوے سے تو ہماری حفاظت فرما. دعا رب العالمین سے بار الہ ہمارے اندر تو اخلاص پیدا فرما دے. دعا رب العالمین سے کہ بار الہ جو بھائی قربانی کے مقام اور مرتبہ کو, عظمت کو, اہمیت کو نہیں سمجھتے مولا, تو ہمیں اس کی وقت, اس کی اہمیت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما کہ ایک دن وہ تھا, بیٹا تھا, آج ہم کم سے کم جانور کی شکل میں ہی تو اس عظیم قربانی کو اور اس عظیم سنت کو ہم زندہ کرتے ہیں. میرے بھائی اتنا بھی نہیں کر سکتے. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ من وجد ساعة فلم یزہی فلم یقرب دین مسلانا, جو وسعت, طاقت, پیسہ سب کچھ رکھتے ہوئے اپنے آپ کو صحیح خوشحالی میں پانے کے باوجود قربانی نہ کرے, پیغمبر علیہ السلام کی یہ ان کے لیے ہدایت ہے, سخت تاکید ہے کہ اگر اس کے باوجود وسعت کے, خوشحالی کے باوجود قربانی نہ کریں تو وہ ہماری عیدگاہ میں شامل نہ ہو. میرے بھائیوں, اخیر میں ایک اعلان کر دینا مناسب سمجھتا ہوں کہ میں ہریانہ میوات شکراوے کے پاس بلالتا ہے, جامعہ اسلامیہ سنابل کے شاخ کے روپ میں الحمدللہ کام کر رہی ہے. میں اس کا خود ذمہ دار ہوں. میں کوئی ویسا نہیں فیلڈ میں, موقع ملتا ہے سال میں 6 مہینے میں تو آتا ہوں. تو اس ادارے کے ساتھ ساتھ, اس کی چار دیواری کے ساتھ ساتھ مسجد کا خاص جو پوائنٹ ہے, مسجد کا گیٹ, میرے پاس پوری ویڈیو ہے, پورا جو دیکھنا چاہے میں دکھا دوں گا. تو گیٹ بہت ضروری ہے. کتے, بلی, ناپاک نجس جانور مسجد میں گھس جاتے ہیں, اور یقیناً فرشوں کو کتنے بار کھلا جاتا ہے, ایک بار. تو جو مسجد کے لیے دیں وہ بتاتے جائیں تاکہ رسید اسی اعتبار سے کٹے. دوسری بات, جو ادارے کی تعمیر کے لیے دیں وہ بتا دیں مجھے بس. اور دوسرا اعلان یہ ہے, شجاعت گنج عیدگاہ میں جو عید کا, جو صلاۃ عید کا وقت مقرر کیا گیا ہے وہ ہے 6 بجے. ٹھیک ہے, شجاعت گنج میں عیدگاہ میں نماز کا جو وقت فکس کیا گیا ہے, متعین کیا گیا ہے, وہ 6 بجے. اب آ جاتے ہیں فتح الگنج عیدگاہ میں جو نماز کھڑے ہونے کا, قائم کرنے کا جو وقت متعین کیا گیا ہے وہ ہے 6:30 پر. تو شجاعت گنج میں 6 بجے کا ٹائم ہے, اور فتح الگنج میں عیدگاہ میں 6:30 کا ٹائم ہے. اس لیے آپ سے انتہائی ادب کے ساتھ اپیل کی جاتی ہے کہ وقت سے پہلے ہی پوری تیاری کے ساتھ پہنچ کر کے عیدگاہ میں دونوں میں پہنچے. دعا رب العالمین سے کہ مولا ہمیں عیدگاہ میں وقت پر پہنچنے کی توفیق عطا فرمائے, اور ہر عمل میں ہمارے اللہ تعالیٰ خلوص پیدا فرما دے. آمین, تقبل یا رب العالمین. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. عباد الله رحمكم الله, ان الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى وأجل وأتم وقوموا للصلاة. Hello. الله أكبر الله أكبر.